والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے عزیز طلبہ اور بہت ہی معزز اور مکرم اساتذہ کرام، آج ہمارے مفتی شرف الدین صاحب جو ہمارے درسی ساتھی بھی ہیں اور ہم نوالا ہم پیالہ بھی رہے، ان کی معرفت سے آج آپ تک ہماری رسائی ہوئی اور ہمیں یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کچھ کہنا ہوگا۔ زہ قسمت آپ لوگوں کا حکم بندے کو ماننا ضروری بھی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ قوم کے ہیرا ہیں اور عوام کی امیدیں آپ سے بہت زیادہ وابستہ ہیں۔ جس طریقے سے عوام یہ سوچتی ہے اور یہ جانتی اور سمجھتی ہے کہ مولانا، مولوی، امام، مؤذن یہ فرشتہ صفت ہوا کرتے ہیں، یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتے، اور یہ عوام کی ہم سے امیدیں وابستہ رہتی ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں اور دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں ایسے ہی ان کی مرضی کے مطابق بنا دیجیے۔ اور عوام آپ کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے، آپ کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے، اور آپ کا ایک میدان ہے جس میں آپ کو کام کرنا ہے، اور یہ ہمارے اساتذہ کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان کا راتوں کا جاگنا، دن کی محنتیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر آپ کو آمادہ کرتی ہیں کہ آپ ایک ایسا ہیرا اور ایک ایسی چیز بن کر عوام کے سامنے جائیں کہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں۔ ہمارے اکابرین حضرت مولانا صدیق صاحب، قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، جب سہارنپور میں داخلہ ہوا حضرت کا، تو ایک وقت کا کھانا اور اپنے استاد کے گھر وہ بھی پانی بھرنا ہوتا تھا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شام کو یہ لوگ سبزی منڈی جایا کرتے تھے، اور سبزی بیچنے والا جب چلا جاتا تھا تو جو سبزی کے پتے بچتے تھے وہ لا کر دھو کر اور اس کو جوش دے کر پی لیا کرتے تھے۔ اور اسی پہ بس نہیں، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ مکانات سے جھروکے خالی رہتے تھے، وہاں سے روشنیاں آتی تھی، وہاں اپنی کتابوں کو ایسے دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم لوگوں کے بچپن میں ہم لوگ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت گیس کا انتظام رہتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ منٹل پھوٹ جاتے تھے تو بننا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو استاد کے خوف سے ہم لوگ چاند کی روشنی میں، یہ مولانا شرف الدین صاحب اس وقت تھے ہمارے ساتھ، ہم لوگ مدرسے کے صحن میں چاند کی روشنی میں استاد کے خوف سے سبق یاد کر کے صبح سنائے ہیں۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارے مولانا کی محنتیں، خدا کی قسم عمدہ اے سی آپ لوگوں کو ملا ہے، پنکھا چل رہے ہیں، لائٹ اور ساری چیزوں کا انتظام ہے، یہ ان لوگوں کی کاوشیں ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کا مرتبہ اور منصب وہ ہے کہ جہاں آپ چلتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں،
जंगलात के दरिंद चरिंद परिंद वो सब आपके लिए दुआएं करते हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं। एक बच्चे का वाक़या मैं आपको सुनाऊं। एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा था और यतीम बच्चा था। इश्क़े रसूल कैसे बच्चों के अंदर दाखिल होना चाहिए, हुब्बे रसूल मेरे बच्चों में किस तरीके से आना चाहिए, हम अपने अल्लाह से कैसी मोहब्बत करें, हम रसूलुल्लाह के हुक्मों पर कैसे चलें, हम अपने असातिज़ा की बातों को कैसे मानें कि उनकी तबीयतें खुश हो जाएं, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और सुन्नत रसूलुल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, वो मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक तालिब इल्म है जो यतीम है और मदरसे में पढ़ रहा था, तो मदरसे में जलसा हुआ, उस बच्चे का नंबर आया नात पढ़ने में। तो उस्ताद ने उसे प्रैक्टिस कराई, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, ये नज़्म है, हम लोग अपने बचपन में पढ़े थे। तो उस्ताद ये सिखाते थे कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। वो क्या कहता था? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। उस्ताद वाला पढ़ाता था और बच्चा वाले पढ़ता था। बहरहाल जिस दिन जलसा था, बच्चे का नाम आया, बच्चे ने जलसे में नात पढ़ी और नात में वाला की जगह उसने वाले कहा। हम जैसे नावाकिफ़ इंसान मोहब्बत से आ रही, जब हमारे तकरीर का नंबर आया तो मैंने कहा कि अरे आजकल असातिज़ा अपने बच्चों पे मेहनत नहीं करते हैं। नात वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला है और बच्चे ने पूरी नात ऐसी पढ़ के गया कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले। बच्चा पूरी नज़्म और पूरी नात इस अंदाज से पढ़ के गया कि असातिज़ा बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। अब तो काटो खून नहीं, उस्ताद की बेइज्जती पूरे महफिल में और जलसे में। उस्ताद आग बबोला हो गए एकदम। बहरहाल जलसा ख़त्म हो गया। दूसरे दिन फिर मदरसे का नंबर आया और घंटी लगी, तो उस दिन उस क्लास के टीचर नहीं आए, तो उनसे कहा गया, जिन्होंने प्रैक्टिस कराई थी, बच्चे की मशक कराई थी नात की, कहा कि आप उस घंटे में चले जाएं और बच्चों को देख लें। बहरहाल पहुँचे और देखा बच्चे को, जिसको नात प्रैक्टिस कराई थी, मशक कराई थी, वो बच्चा सामने पढ़ गया तो बस आग बबोला। तो पहले ही से गुस्सा था, एकदम गुस्से से लाल हो गए और कहा, बच्चों में तुम्हें कुछ सवालात छोटे छोटे बताता हूँ, उसके जवाबात हमें मतलूब हैं, वो आप लोग जवाब दीजिए। कहा कि ये बताओ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था, आपकी वालिदा का क्या नाम था, आपके दादा का क्या नाम था। ये सवालात उन्होंने किए और अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का पूरा नाम क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या था, ये सवालात उन्होंने रखे। कुछ बच्चों से पूछा तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया। उस बच्चे का नंबर आया तो उससे कहा कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या है। उस बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक तो करेला नीम चढ़ा, गुस्सा पहले का, अब ले थप्पड़ दे थप्पड़, ले थप्पड़ दे थप्पड़। उसके बाद कहा कि इंटरवल अभी होगा, अगर मेरे सवाल का जवाब इंटरवल के बाद तुमने नहीं दिया तो छड़ी से तुम्हारी खाल उतार लूँगा। बहरहाल इंटरवल हुआ, बच्चा अपनी सीट पर बैठे रोता रहा। इंटरवल के बाद वो गया, इस्तिंजा वगैरह से फारिग होने के बाद वज़ू किया, वज़ू करने के बाद अपने घंटे में आया, अपने क्लास रूम में बैठा। बैठने के बाद फिर उस्ताद आए और पूछा, बताओ बेटा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या था। तो बच्चे ने जवाब दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहें मुझे ये मालूम था कि तुम्हें जवाब आता है, लेकिन तुमने जवाब उस वक्त क्यों नहीं दिया। अब ये बात थोड़ा गौर करने की है। तो कहा, उस्ताद जी हमारे वालिद साहब का ये कहना था कि बेटा कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बगैर वज़ू के मत लेना।
اور جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت میرے پاس وضو نہیں تھا، انٹرول ہوا، میں وضو کر کے آیا اور پھر آپ درسگاہ میں داخل ہوئے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور استاد جی، آپ نے ہمیں نعت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا بتایا تھا، اتنے بڑے نبی، پوری دنیا پر ان کا اتنا بڑا احسان، تمام انبیاء کے وہ سردار اور ہم انہیں والا کہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا اور مجھے ادب کے خلاف معلوم ہوا، اس وجہ سے میں نے پوری نعت والا کی جگہ والے پڑھا تھا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے، اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ تو محبت سے عاری ہم لوگ ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہمیں تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور نبی علیہ السلام کی جو اسوہ حسنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے جن چیزوں کا، اسے ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ جب ہمارے طریقے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا، اور دنیا آپ کی قدموں میں رہے گی، دنیا آپ سے محبت کرے گی نہیں کرے گی؟ اور یہ ایسا راستہ ہے جس میں پوری دنیا کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر دنیا میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں ایسا بننا چاہیے، اور ہماری تعلیم ایسی ہو، اتنی مضبوط ہو، اور ہمارا رہن سہن ایسا ہو کہ ہمارے اساتذہ کی بھی عزت بڑھے۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، میرے طلبہ، اب ہم جتنا اپنے درس کا اور جتنا کتابوں کا اور جتنے اپنے اساتذہ کرام کی عزت و احترام کا پاس و لحاظ کریں گے، اللہ اتنے ہی علم ہمارے اندر داخل فرمائے گا، اور وہ علم مستحکم ہوگا، رکنے والا ہوگا، اس علم سے ہمیں فائدہ ہوگا جب ہم اپنے اساتذہ کی خدمت کریں گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اور اس پر چلیں گے تو نبی اللہ بھی راضی اور اللہ بھی راضی، ہے کہ نہیں؟ ایک بات چھوٹی تھی اور کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ پیر ذوالفقار دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل فرمائی کہ قاری عبد الباسط صاحب، جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ اجتماعات میں مولانا وہ قاری صاحب کی کیسٹ بجتی تھی، خوب مزے میں خوب قرآن پڑھا کرتے تھے وہ۔ تو ایک مرتبہ پیر صاحب نے پوچھا قاری صاحب سے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ قرآن اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا کوئی معجزہ بھی آپ نے دیکھا؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ ہاں، میں نے معجزہ ایک نہیں کئی ایک دیکھے۔ مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ جمال ناصر، عبداللہ جمال ناصر ایسے ہی کچھ نام تھا ان کا، جی جمال عبد الناصر ان کا نام تھا۔ تو وہ گئے تھے وہاں کسی ایسے ملک میں جہاں یہودی اور نصارہ رہتے تھے، اور وہاں ان کے ساری باتیں طے ہوئیں، پھر ان کی محفلیں لگیں، اس میں گپ شپ بھی ہوتا تھا۔ تو اس میں لوگ ان کے دوست احباب بیٹھنے کے بعد ان سے کہا کہ ارے عبداللہ، ایسی شریعت پر یا ایسے مذہب پر عمل کرنے سے کیا فائدہ جس میں کوئی مطلب نہ نکلتا ہو، اور اگر تم میرے مذہب کو اختیار کر لو گے تو میں تمہارے ملک کو ٹیکنالوجی سے بالکل پر کر دوں گا اور تمہارے ملک کے اندر بڑی ترقی ہو جائے گی۔ تو عبداللہ ناصر کو بہت جیسے تکلیف ہوئی اس بات پہ، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی کاٹ پیش کی لیکن انہیں تشفی نہیں ہوئی۔
تو انہوں نے کہلوایا بھیجا دوبارہ، جب وہاں سے ان کے لیے پھر کہلوایا کہ آپ آئیے ہمارے یہاں، وہاں سے آئے، پھر دوبارہ ان کا بلاوا ہوا اس ملک میں، تو انہوں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب آپ اپنے زیادہ سفر اپنا تیار کریے اور میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ میرا کام تو پاکستان اور انڈیا اور دیگر عرب ممالک میں پڑ سکتا ہے، ان یہود اور نصارہ کے ملکوں میں میرا کون سا کام، لیکن بادشاہ کا حکم۔ تو قاری صاحب نے اپنا زیادہ سفر تیار کیا، بہرحال ان کی میٹنگیں وغیرہ ہوئیں، اس کے بعد جو خالی وقت ان کو ملا تو جمال ناصر نے کیا کہا کہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کو لایا ہوں، آپ وہ کچھ پڑھیں گے، آپ سن لیجئے۔ بہرحال تو قاری صاحب نے وہی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی، اور جب انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ جتنے عیسائی اور یہودی بیٹھے ہوئے تھے سب دہاڑے مار کے رونے لگے۔ قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی تو جمال ناصر صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو قرآن پاک یا جو انہوں نے کلام پڑھا ہے اس کی وجہ سے میرے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو قرآن کی حلاوت، قرآن کی مٹھاس ایسی ہے جو زندگی کو بدل دیا کرتی ہے، اور تمام مذاہب کا یہ اتفاق ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے پاکیزہ کتاب ہے۔ یہ قرآن ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر لا دیتی اور صحیح زندگی گزارنے کا راستہ بتلاتی ہے۔ یہ قرآن ہی ایک کتاب ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو آپ ایسی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں جن سے زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں، جن سے زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں، یہ قرآن ہی ہے۔ اور الحمدللہ سب میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ آپ ایسے ماحول میں ہیں، آپ کا اٹھنا بھی قرآن، آپ کا بیٹھنا بھی قرآن، آپ کا سننا بھی قرآن، سنانا بھی قرآن، سب آپ کے وہی ہیں، قرآنی ہیں، اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، رسول اللہ کے مہمان ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی کسی پریشانی کو نہیں ڈالے گا، اور ہمیشہ آپ اللہ کے مہمان رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔